السلام علی الحسین وعلی علی ابن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین۔ عزیزان محترم، آج صراط مستقیم میں ہم اس جرت اور کردار کی سیرت کو عیاں کریں گے کہ جسے مختار کہتے ہیں۔ کربلا سے عشق کا معیار پیدا کیجئے، کربلا سے عشق کا معیار پیدا کیجئے، اپنے اندر جرت مختار پیدا کیجئے۔ جناب مختار کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یکم ہجری کو ان کی ولادت طائف میں ہوتی ہے۔ طائف میں ہونے کے باوجود ان کی پرورش مدینہ میں ہوتی ہے۔ کون سا مدینہ؟ کہ جو کہ شہر ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جہاں نبی کے پاؤں کی پرتاب ہو، وہاں جس کی پرورش ہو اسے مختار کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، جناب مختار جن کا قبیلہ حزن اور یہ ثقفی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ابو اسحاق ان کی کنیت ہے۔ ان کے والد ابو عبیدہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہ امام حسین کے صحابی تھے، انتقام لیا انہوں نے خون امام حسین کا۔ ان کی وجہ سے معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے خانوادے کی خواتین جو سوگ و عالم میں مصروف تھیں یا گریہ کیا کرتی تھیں، ان کے چہروں پہ جب مسکراہٹ آئی پسرے سعد کے سر کو دیکھ کر تو اس کا سبب مختار بنے۔ آج جناب مختار کے حوالے سے ہمارے ساتھ قبلہ ایک بہت ہی معروف شخصیت، کراچی کے عالم دینوں میں سے، اور میں یہ کہوں کراچی کے عالم دینوں میں سے نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی جناب علامہ خورشید عابد نقوی صاحب، السلام علیکم قبلہ، ان کا استقبال کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ عزیزان محترم، ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ یثرب امام بارگاہ کے امام جمعہ ہونے کے ساتھ ساتھ حوزہ نجف سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور ساتھ ساتھ یہ سعادت کی بات ہے کہ میں ان کے ساتھ پروگرام کر رہی ہوں کیونکہ آیت اللہ سستانی نے ان کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے دست سے جو ہے دست مبارک سے امامہ پہنایا۔ تو یقیناً ہماری سعادت کے قبلہ ہم آپ سے جناب مختار کی سیرت کے بارے میں چند سوال آپ کی گزارش میں رکھیں گے اور آپ اسے ہمارے آڈینس کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ، جناب مختار کے حوالے سے بتائیے، کون تھے؟ ثقفی کہلاتے ہیں، ان کے والد صحابی رسول کہلاتے ہیں، ابو اسحاق کنیت ہے، کیا عقیدہ تھا؟ ابتدائی مراحل میں جناب مختار نے کیسے پرورش حاصل کی؟ دیکھیے، ان کا مکمل تعارف تو تقریباً آپ نے کروا دیا ہے، جو آپ کی اس وقت آپ نے پریزنٹیشن دی ہے مختار سے متعلق، وہ تقریباً مکمل ہے۔ اور جیسے آپ نے پوچھا کہ ان کا کیا عقیدہ تھا، تو ظاہر ہے کہ مسلمان تھے، اور پہلی صدی کے مسلمان تھے۔ انہوں نے خود نے بھی رسول کا زمانہ دیکھا ہے، کیونکہ یہ خود یکم ہجری کو پیدا ہوئے، جی، اور ان کے خاندان نے، ان کے دادا نے، مسعود ثقفی نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ ماشاءاللہ۔ جب سرکار رسالت نے مکہ فتح کیا تو مسعود ثقفی اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ، ان کے 4 بیٹے تھے، ماشاءاللہ۔ ابو عبیدہ، عروہ، سعد ابن مسعود اور عمر ابن مسعود، یہ ابو عبیدہ کے بیٹے تھے۔ مسعود ثقفی نے اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ رسول پاک کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا فتح مکہ کے دن، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو، قبیلہ ثقیف کے لوگوں کو دعوت دی کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی آل و اولاد کے ساتھ، اور اسلام ایک بہترین مذہب ہے، اور سرکار رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے انسان ہیں، سچے نبی ہیں، اور صادق ہیں، امین ہیں۔ جو اس وقت رسول کے فضائل بیان کیے جاتے تھے، وہ تمام بیان کرنے کے بعد اپنے اسلام کا اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ان کے دست رسالت ماں آپ کے مبارک ہاتھوں پر میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ اسلام قبول کر لو۔ تو قبیلے والوں نے ان کی اس
تقریر کو سراہنے کے بجائے ان کے اوپر تیروں کی بارش کرتے، اور اس تیروں کی بارش کے نتیجے میں مسعود ثقفی اس وقت شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ آپ کے صاحبزادگان کا زمانہ تھا۔ ابو عبیدہ خود بھی صحابی ہیں۔ ابو عبیدہ کی وجہ شہرت جو ہے وہ خلیفہ دوم کے زمانے میں وہ ایک لشکر کے سردار بنائے گئے۔ وہ لشکر ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، فاتح ایران تھے۔ اور اس جنگ کی خاص بات جس نے ابو عبیدہ کو مسلمانوں میں مشہور کیا وہ ان کی ابو عبیدہ کی شجاعت تھی۔ ظاہر ہے کہ شجاعت کی ایک دن میں تو نہیں پیدا ہوتی، جی جو شجاع ہوتا ہے وہ شجاع ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو ان کی شجاعت پہلے بھی جنگوں میں رہی ہوگی، مگر جو وجہ شہرت ہے وہ یہی جنگ ہے جس کو تاریخ میں واقع جسر الناطف کہا جاتا ہے۔ جسر کہتے ہیں پل کو، جس پل سے مسلمانوں کی فوجیں کراس کر کے عبور کر کے ایران میں داخل ہوئی تھیں۔ تو مسلمان کیونکہ عرب سے گئے تھے تو مسلمانوں کا لشکر جو تھا وہ گھوڑوں پر تھا، گھوڑے سوار اس میں زیادہ تھے، جی مگر ایرانیوں کی طرف سے جو لشکر ان سے مقابلے کے لیے آیا تھا وہ ہاتھیوں پر سوار تھا۔ اور گھوڑے کی فطرت ہے کہ وہ ہاتھی سے کچھ جانوروں سے ڈرتا ہے، جس میں ہاتھی بھی شامل ہے۔ تو جب سامنے سے ہاتھیوں کا غول آیا تو مسلمانوں کا لشکر جو گھوڑے پر سوار تھا وہ ٹھٹک گئے، گھوڑے رک گئے، الف ہو گئے، یعنی جیسے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں گھوڑے، اور آگے بڑھنے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا۔ پچھلی دو ٹانگوں پہ کھڑے ہوئے گھوڑے کے ساتھ تو میدان جنگ میں نہیں اترا جا سکتا۔ اس موقع پر ابو عبیدہ نے شاندار جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا، اور وہ جلدی یہ سمجھ گئے کہ گھوڑوں کے ساتھ ہاتھیوں کے لشکر کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ وہ اترے اور انہوں نے اپنے گھوڑے کو اپنی تلوار سے پے کر دیا۔ پے کرنا کہتے ہیں یعنی چاروں ٹانگیں کاٹ ڈالی ایک ہی بار میں، گھوڑا زمین پر گر گیا، اور آپ پیدل اس ہاتھیوں کے غول میں، ہاتھیوں کے جھنڈ میں داخل ہو گئے تلواریں چلاتے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ تلوار چلانے سے ہاتھی زخمی ہوئے، اور جب ہاتھی زخمی ہوئے تو ان کے چنگھاڑنے سے اور ان کے ایک خوفناک اور ہیبتناک فضا پیدا ہوئی، مگر ابو عبیدہ کو یہ خوفناک فضا اور ہیبتناک فضا آگے بڑھنے سے نہ روک سکی۔ وہ تلوار چلاتے رہے یہاں تک کہ سپاہیوں کو قتل کیا انہوں نے مد مقابل فوج کے، اور ایک ہاتھی نے ان کے سینے پر اپنا پاؤں رکھ دیا، جس کی وجہ سے ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور وہ زخمی ہو گئے۔ اور اس عالم میں بھی کہ وہ زخمی حالت میں ہاتھی کے پیروں کے نیچے دبے ہوئے تھے، انہوں نے ہاتھ سے تلوار نہیں چھوڑی، جو بھی قریب میں آتا تھا اس کے اوپر وہ اسی عالم میں حملہ کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ مسلمان سپاہیوں نے ان کی یہ بہادری دیکھی، اور خلیفہ دوم کا زمانہ تھا، واپس آ کر ابو عبیدہ کی شجاعت کو بہت پرستائش الفاظ میں، شاندار الفاظ میں پیش کیا۔ ظاہر ہے کہ حاکم وقت نے، خلیفہ وقت نے ان کی اس جرأت و بہادری کو قبول کیا، اور مسلمانوں سے پوچھا کہ اتنی جرأت اور بہادری کا انعام کیا دیا جائے۔ وہ تو شہید ہو گیا جس نے یہ تمام کارنامے انجام دیے تھے۔ مسلمانوں نے مشورہ دیا کہ ان کے خاندان کے ساتھ ایسی کوئی اچھا سلوک کیا جائے جس کے نتیجے میں اس کی معاشی صورتحال بھی اچھی ہو جائے، کیونکہ سربراہ قبیلہ تھے، سربراہ خاندان تھے، اور وہی قتل ہو گیا تھا۔ تو اب اس خاندان کی بود و باش کے لیے، معاشی تربیت اور پرورش کے لیے ریاست ذمہ دار تھی، حکومت اسلامی ذمہ دار تھی۔ تو آپ ان کے ساتھ کوئی اس نے سلوک کریں، کوئی وظیفہ رکھیں جو شہیدوں کو اس زمانے میں دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ملائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے
مشورہ کیا گیا. خلیفہ دوم اپنے زیادہ تر مشوروں میں حضرت علی کو شریک رکھتے تھے. بے شک. یہ تو ایک سبحان تاریخی اللہ. شہرت جی. یافتہ بات ہے. تاریخی طور پر اس بات کو بہت مشہور شہرت حاصل ہے. مولا علی سے مشورہ کیا تو مولا علی نے مشورے میں جواب دیا کہ بھئی کیونکہ ابو عبیدہ کا بیٹا مختار جو ہے وہ کم سن ہے. تقریباً اس وقت مختار کی عمر 14 سال کے قریب تھی. تو اس کو تو کوئی سرکاری عہدہ نہیں دیا جا سکتا، مگر اس خاندان کی تربیت، پرورش اور کفالت کے لیے ضروری ہے کہ تم مختار کے کسی بزرگ کو، اس کے چچاؤں میں سے کسی کو بڑا عہدہ دے دو یا کسی علاقے کا گورنر بنا دو. چنانچہ مولا علی کے مشورے پر سعد ابن مسعود کو خلیفہ دوم نے ایک علاقے کی گورنری دے دی، اور سبحان خود اللہ. مولا علی کے زمانے میں بھی وہ جناب سعد ابن مسعود مدائن کے گورنر رہے، اور امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی سعد ابن مسعود مدائن ہی کے گورنر تھے. بہت خوب، بہت خوب. جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کے چچا کو ایک عہدہ مقرر کیا حکومت کی طرف سے. اب چونکہ والد بھی بچپن میں جو ہے وہ سر سے ان کا سایہ اٹھ چکا ہے، تو یہ پرورش کیا ان کے چچا نے کی ان کی؟ جی. یہ جرت، یہ بہادری کس انداز سے ان کی پرورش ہوئی جناب مختار کی کہ وہ امام حسین کا انتقام لینے کے لیے، جو ایک چھوٹا سا کام نہیں تھا بلکہ بہت بہادری کا بہت بڑا کام تھا، یہ جرت کر پائے. ان کی پرورش کے حوالے سے بتائیے گا کہ پرورش سے لے کر، یعنی کہ عالم بلوغت سے لے کر عالم شباب تک کس انداز سے ان کی زندگی گزری؟ دیکھیے یہ بڑا اچھا سوال ہے اس اعتبار سے کہ خود خاندان ثقیف بنی حوازن کی ایک شاخ ہے، اور بنی حوازن جو ہے وہ بہت مشہور و معروف شجاع خاندان ہے. جی. یہی بنی حوازن ہے جس کی ایک شاخ سے جناب ام البنین بے شک، صلوات بے اللہ شک. السلام علیہ اس کی دختر ہیں بنی حوازن کی. جی. اسی میں ایک شاخ قبیلہ ثقیف کی بھی ہے. جی. تو قبیلہ ثقیف کیونکہ بنی حوازن کا حصہ ہے تو شجاعت میں تو یہ ایک تاریخی پس منظر رکھتا ہے. جی. ان کا ایک تاریخی بیک گراؤنڈ ہے قبیلہ ثقیف کا اپنا. اور بنی ثقیف جو ہیں وہ ہر دور ہر زمانے میں شجاع رہے ہیں، یعنی قبیلے کے اعتباری سے شجاع ہے یہ. اور خود مختار جو تھے وہ ایک شجاع ترین انسان تھے، اور ان کی عالی ہمتی اور ان کی شجاعت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ ان کی شجاعت پر مولا علی کو اعتبار اور اعتماد تھا. کیا کہنے، سبحان اللہ. ان کی شجاعت کے لیے یہ مختصر ترین جملہ جو ہے وہ ایک پورا ایک دفتر ہے. اور اس کا بڑا اہم واقعہ ہے کہ ان کی جو پرورش کی وہ ان کے چچاؤں نے کی، تربیت اور پرورش. لڑکپن کے زمانے میں جناب مختار ملعب کہتے ہیں کھیل کے میدان کو، اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اس زمانے میں جیسے نیزہ بازی ہوتی تھی، تیر کی مشقیں کی جاتی تھیں، گھوڑ سواری ہوتی تھی، اسی طرح سے کسی کھیل میں مصروف ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی، اس لڑکپن میں بھی ایک خصوصی جاو اشم دیا تھا مختار کو. ان کے چوڑے شانے، تنی ہوئی گردن، کیا کہنے، اونچی پیشانی، کیا کہنے، گھنگریالے بال، سبحان اللہ. چیتے جیسی گھورنے والی آنکھیں، سبحان اللہ. مضبوط ہاتھ پاؤں. یہ کھیل رہے تھے. مولا علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کھیل کے میدان کے قریب سے گزرے. وہ لڑکا یا وہ بچہ کس شان و شوکت کا مالک ہوگا جس پر علی کی نگاہیں آ کر ٹک جائے. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کھیل کے میدان میں علی کا انتخاب نظر مختار قرار پائے. کیا کہنے، کیا کہنا. اور مولا علی نے ان کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر اس کھیل میں کیا وقار ہوگا، کیا تمکنت ہوگی، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ جو لڑکا ہے، اشارہ کر کے مختار کی طرف، یہ کون ہے؟ ساتھیوں نے کہا یا مولا یہ ابو عبیدہ کا بیٹا ہے، اس کا نام مختار ہے، کہا اس کو بلاؤ.
مختار آئے، مولا علی کے قریب تشریف لائے مختار. مولا علی زمین پر تشریف فرما ہوئے، زمین پر بیٹھے، ابو تراب زمین پر بیٹھے، اللہ اکبر. اپنے زانوے خیبر شکن پر مختار کو بٹھایا. کیا کہنے. بڑی شفقت کی بات ہے یہ، مختار کے لیے بڑی عزت کی بات ہے. وہ پاؤں جو دوش رسالت پر جمے تھے کیا کہنے. ان کے زانوں پر مختار تشریف فرمائے. اللہ اکبر. اور پھر مولا علی جیسی ہستی نے اپنی خیبر شکن انگلیوں سے مختار کی گھونگر والی زلفوں میں کنگھا کرنا شروع کیا. کیا کہنے. اور کنگھا کرتے جاتے ہیں اور مختار کو ایک خاص لقب عطا کرتے ہیں مولا علی، یا کیس، یا کیس، کیا کہنے. یا کیس. اے زیرک و دانشمند، اے زیرک و دانشمند. کیس کے معنی ہے زیرک و دانشمند. خیبر شکن انگلیاں گھونگر والے بالوں میں کنگھا کر رہی ہیں، زانوے خیبر شکن پر تشریف فرمائے، اور وہ لب جنہیں سرکار رسالت نے باب مدینۃ العلم قرار دیا ہے، کیا کہنے. جو حکمت و آگہی اور علم کے شہر کا سب سے بڑا دروازہ لبہائے علی ہیں، ان لبوں سے لقب مل رہا ہے مختار کو، کیس. اے زیرک و دانشمند، اے زیرک و دانشمند. اب آپ بتائیں کہ مختار کو اب کس تربیت کی ضرورت رہ جاتی ہے. بہرحال تربیت کی تو ضرورت رہتی ہے، مگر یہ مولا علی کا التفات، یہ مولا علی کی شفقت، یہ مولا علی کی محبت. اس وقت مختار کے دو چچا مولا علی کے اصحاب کے گروہ میں اس وقت ساتھ تھے، عروہ ابن مسعود اور سعد ابن مسعود. مولا نے عروہ کو خاص طور پر مخاطب کر کے کہا کہ اے عروہ، یہ تمہارا بھتیجا، اسے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہمارے خاندان کے دشمنوں کو قتل کرے گا، اللہ اکبر. ان کے خلاف جنگ آزمائی کرے گا. اس لیے اس کی خصوصی تربیت کرنا، اس کی تربیت میں کوئی کمی نہ ہونے پائے. یعنی خود علی کو یہ ارمان تھا کہ مختار کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کے لیے مختار کے چچا اس کی وہ تربیت کریں کہ وہ جب وقت آئے تو پھر وہ کام کر کے دکھائے. بے شک. یہ مختار کا تربیت کا پس منظر ہے. اور اس کے علاوہ کئی مواقع پر مولا نے مختار کا تذکرہ کیا ہے، بے شک. اور مختار کے لیے یہ بات بیان کی ہے. جنگ صفین سے واپس آتے ہوئے جب مولا فرات کے قریب سے گزرے تو مولا نے کربلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کربلا وہ ہے جہاں میرا حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا جائے گا. اور اس قوم بدشعار کا قتل کرنے والا ابو عبیدہ کا بیٹا مختار ہوگا، اللہ اکبر. یا خاندان ثقیف کا ایک جوان ہوگا، اللہ اکبر. اور بعد میں اس کا نام بتایا کہ وہ مختار ہوگا. اس وقت بھی جناب عروہ مولا علی کے لشکر میں موجود تھے، اور عروہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عروہ، تو مختار کی تربیت کا خاص خیال رکھنا. یعنی گویا خاندان مختار میں مولا علی کی محبت پہلے سے پائی جاتی تھی، اور اتنے قریب تھے کہ جنگوں میں مولا علی کے ساتھ تھے. بے شک. اور مولا علی نے مختار کی تربیت کے لیے ان کے چچا عروہ ابن مسعود کو کئی مرتبہ نصیحت کی کہ تم مختار کی تربیت کا خاص اہتمام کرو، کیونکہ یہ ہمارے دشمنوں کو قتل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا، اور وہ کام یہ کہ یہ ہمارے دشمنوں کو قتل کرے. ایک روایت میں تو مولا نے باقاعدہ تعداد بتائی کہ مختار ہمارے 3,80,383 قاتلوں کو یا دشمنوں کو قتل کرے گا. یعنی مختار کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا کہ وہ اہل بیت کے دشمنوں کو قتل کریں. بے شک. اور یہ کوئی اور نہیں بتا رہے،
یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام یقیناً یقیناً جیسی لسان صادق اظہار کریے اس حقیقت خالق نہج البلاغہ جو ہے اس حقیقت کو آشکار کریں. عزیزان محترم، میں یہاں پروگرام کر رہی ہوں جناب مختار کے حوالے سے. یقین جانیں روحانیت کے اس مرحلے پہ ہوں یا یہ کہیں کہ اس وقت جو اسپریچولیٹی کی وائبس مجھ میں ڈیولپ ہو رہی ہیں، انہوں نے جناب مختار کے حوالے سے بیان فرمایا، وہ میں منظر سوچ رہی ہوں کس طریقے سے مولا متقیان نے اپنے ہاتھوں سے جناب مختار کے بالوں کو سنوارا ہوگا، ان کی مدح سرائی کی ہوگی. وہ علی ابن ابی طالب کے جن کے نام کے قصیدہ آج پوری دنیا پڑھتی ہے، جب وہ مختار کے قصیدے پڑھ ہوں گے تو وہ مختار جناب مختار کس فضیلت کے مالک ہوں گے. عزیزان محترم، ہم اپنے اس ٹاپک کو مزید سیگمنٹائز کریں گے، یعنی کہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اسی سے آگے کی معلومات آپ کو دیں گے. تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. حیدر ٹی وی پہ صراط مستقیم میں آپ اب جناب مختار کے حوالے سے کم از کم 6 ایپیسوڈ دیکھنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا. والسلام. آپ کی میزبان ساحرہ عبدی، اور بہت زیادہ ممنون و متشکر ہیں ہم قبلہ خورشید عابد کا کہ جو ہمارے پروگرام میں آئے اور آ کے اتنے خوبصورت انداز سے آپ نے بیان فرمایا. السلام علیکم.